ایک شہر کچھ پل میں زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا، جہاں ہر سانس میں زہر تھا، جہاں صرف خاموشی کا راز تھا۔ ریڈیشنز نے سب کو بھگا دیا، مگر ایک شخص وہاں جانے والا ریڈیشنز میں رک گیا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ پاگل تھا؟ یہ کہانی ہے ناتوو ماتسومورا کی، دنیا کا سب سے ریڈیو ایکٹیو انسان۔ 11 مارچ 2011 جاپان کے لیے ایک آزمائش سے بھرا ہوا دن تھا۔ جاپان کے شمال مشرقی ساحل پر ایک عام سی صبح تھی۔ لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے کہ دوپہر 2:46 پر اچانک زمین زور سے ہلنے لگی۔ جاپان کے توہوکو ریجن سے 72 کلومیٹر دور سمندر کے نیچے 9 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا۔ یہ جاپان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ارتھکویک تھا۔ بلڈنگز جھومنے لگیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ لیکن زلزلے کے کچھ دیر بعد ایک 15 میٹر اونچی سونامی جاپان کے ساحل سے ٹکرائی۔ یہ لہریں ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں، گھر، گاڑیاں، یہاں تک کہ پوری بستیاں۔ فوکوشیما دائیچی نیوکلیئر پاور پلانٹ، جو سمندر کے بالکل قریب واقع تھا، اس تباہی کی زد میں آ گیا۔ اس وقت پلانٹ میں 4 میں سے 3 ری ایکٹر چل رہے تھے۔ سونامی نے پلانٹ کی بجلی اور کولنگ سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا۔ ان کے اندر موجود نیوکلیئر فیول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مسلسل پانی کی ضرورت تھی۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا انجیکشن بند ہو گیا اور فیول روڈز تیزی سے گرم ہونے لگے۔ شام 6 بجے کے قریب ریئیکٹر 1 میں پانی کی سطح اتنی گر چکی تھی کہ فیول روڈز ہوا میں ایکسپوز ہو گئے۔ درجہ حرارت بڑھتا گیا اور کچھ دیر میں فیول روڈز پگھلنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران پلانٹ کے عملے نے کولنگ سسٹم کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ کنٹرول روم میں الارم بج رہے تھے اور ریڈیشن لیولز بڑھتے جا رہے تھے۔ پلانٹ کے ارد گرد کے علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرتی گئی۔ پہلے 2 کلومیٹر، پھر 3، پھر 10 اور آخرکار 20 کلومیٹر تک لوگوں کو فوراً علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ 10 لاکھ سے زائد افراد کو حفاظتی اقدامات کے طور پر اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ 12 مارچ کو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ریئیکٹر 1 کی عمارت تباہ ہو گئی اور ریڈیشنز ہوا میں پھیل گئی۔ اس کے بعد ریئیکٹر 3 اور 4 میں بھی دھماکے ہوئے۔ ہر دھماکے کے ساتھ ریڈیشن کا اخراج بڑھتا گیا۔ زلزلے، سونامی اور نیوکلیئر حادثے کی وجہ سے تقریباً 2313 افراد کی موت ہوئی۔ سڑکیں خالی، اسکول بند اور مارکیٹیں سنسان ہو گئی۔ فوکوشیما ایک بھوت بنگلہ بن گیا۔ یہ چیرنوبل کے بعد دنیا کا سب سے خطرناک نیوکلیئر ڈیزاسٹر تھا۔ اس ریڈیشن سے نہ صرف کینسر کا خطرہ تھا، بلکہ زمین، پانی اور جانور تک کنٹامینیٹ ہو گئے۔ کئی جگہ ریڈیشن لیول 1000 مائکرو سیورٹ پر آور تک چلا گیا، اتنا زیادہ کہ 1 گھنٹہ وہاں رہنا جان لے سکتا تھا۔ فوکوشیما نیوکلیئر حادثے کے بعد ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں منتقل ہو گئے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو سب کے جانے کے بعد بھی اپنے گاؤں میں ڈٹا رہا۔ اس کا نام تھا ناتوو ماتسومورا۔ ناتوو ماتسومورا ایک جاپانی کسان ہیں۔ حادثے کے وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ جب حکومت نے ریڈیشن کے خوف سے 20 کلومیٹر کے دائرے میں سب کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا تو ناتوو بھی اپنے خاندان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ واپس لوٹ آئے، لیکن اب اس کے پاس کوئی انسان نہیں تھا، صرف خالی گھر، بند اسکول اور بھوتیا خاموشی۔ ناتوو ماتسومورا کو اپنے گاؤں، اپنی زمین اور خاص طور پر اپنے جانوروں سے بے حد محبت تھی۔ اس کے پاس گائیں، کتے، بکریاں اور مرغیاں تھیں۔ جب وہ عارضی پناہ گاہ میں تھے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے چھوڑے ہوئے جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائیں گے اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے، چاہے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ انہوں نے نہ صرف اپنے جانوروں کو بچایا، بلکہ دیگر چھوڑے ہوئے جانوروں کی بھی دیکھ بھال شروع کر دی، اور اس کے نزدیک یہ صرف جانور نہیں تھے، اس کا پریوار تھے۔ شروع میں حکومت نے انہیں علاقہ چھوڑنے کے لیے کہا، مگر ان کے جذبے اور انسانیت کی خدمت کو دیکھ کر بعد میں حکام نے انہیں رہنے دیا۔ وہ ہر صبح اٹھتا، جانوروں کو کھلاتا، دوسرے شہر سے پانی اور خوراک لاتا، شام میں ریڈیو سنتے ہوئے چائے پیتا اور سو جاتا۔ ناتوو صرف اپنے لیے نہیں جی رہا تھا، وہ ان جانوروں کے لیے واپس گیا تھا جنہیں سب چھوڑ گئے تھے۔ ناتوو اتنی دیر وہاں رہا کہ میڈیا نے اسے دی موسٹ ریڈیو ایکٹیو مین ان جاپان کہہ دیا، لیکن جب ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔
نہ اس کا لیور ڈیمیج ہوا، نہ لنگز، نہ کوئی کینسر، نہ انفیکشن۔ کیا یہ اس کی جینیٹکس تھی یا پھر قسمت؟ آج بھی فوکوشیما کے کئی علاقے نو گو زون ہیں جہاں جانا منع ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔